السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین اور ناظرین، مجھے آشا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا آپ نہیں جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک شوق ہے، آپ کے اندر سیکھنے کی ایک للک ہے، آپ کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی ایک چاہت ہے، تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، قرآن مجید اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد، آپ قرآن مجید کو بہترین انداز میں، بہترین لب و لہجے میں آپ سیکھ پائیں گے۔ یا پھر دوستو، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پسو پیش ہے، آپ کو شک و شبہ ہے کہ کیا پتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط، میرا قرآن کی تلاوت میرے سے صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، قرآن کا پڑھنا مجھ سے صحیح سے آتا ہے یا نہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد یا پھر میری جو بھی ویڈیوز نیکسٹ ٹائم مستقبل میں جو بھی ویڈیوز اس کے ریگارڈنگ آنے والی ہے، ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ پسو پیش دور ہو جائے گا، آپ کے دل و دماغ سے یہ شک ختم ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی حروف، نکلا ہوا لفظ، نکلا ہوا اللہ کا کلام صحیح نکل رہا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کے اندر ایک علم ہونی ہے، تبھی جا کے آپ کو معلوم پڑے گا، تبھی جا کے آپ سمجھ پائیں گے۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اونلی اسی چیز کی جانکاری دوں گا کہ آپ عربک کے جو حروف ہیں، عربک کے جو حروف مفردات ہیں، عربی زبان کے جو حروف ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ان کی ادائیگی کرنی ہے، صرف آج آپ کو اسی چیز کی جانکاری دوں گا۔ باقی الگ الگ ویڈیوز میں ہر ایک دن ایک ایک لیسن کے اوپر، ایک ایک درس کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر میں الگ الگ ویڈیو بناتا رہوں گا، اور آپ ان سب ویڈیوز کو بھی ڈیلی بائی ڈیلی جیسے جیسے میں اپلوڈ کروں گا ویسے ویسے آپ بھی دیکھیں گے، اور آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ قرآن مجید کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، لیکن آپ اور بہتر طریقے سے، بہترین انداز میں اور بہترین تلفظ کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بہترین پروننسیشن اور صحیح اچارن کے ساتھ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے۔ دیکھنے کے بعد اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ چلیے فرینڈز، شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ دیکھیے، یہ نورانی قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نورانی قاعدہ قرآن مجید سیکھنے کا اور قرآن مجید کی تلاوت جاننے کا ایک بہترین اور عمدہ جامع و مانع کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انسان بخوبی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہترین انداز میں، بہترین لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تو اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہر ایک زبان میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، جو بنیادی چیز ہیں، ہر ایک لینگویج کا، ہر ایک بھاشا کا، وہ ہے ہر ایک لینگویج، ہر ایک بھاشا کا جو حروف ہے، ہر ایک زبان کے جو حروف ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے جاننا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کتاب کے اندر معلمین کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی ہدایت اور ہدایات دیا ہوا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حروف مفردات ہیں، یہ الف سے لے کے یا تک، یہ جو الگ الگ حروف، الگ الگ خانے اور الگ الگ خاکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو بولتے ہیں حروف مفردات۔ تو دوستو، ایک حرف کو حروف مفرد اور سارے حروف یا دو سے زیادہ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔
تو میں آج آپ کو بتاؤں گا اسی حرف مفرد، حروف مفردات کے بارے میں کہ آپ کو ان حرف کو کیسے ادا کرنا ہے اور ان کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور کس حرف کا مخرج، کس حرف کا اچارن، پروننسیشن کیا ہے، کس حرف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو حرف ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا حرف الف، اس کے بعد با۔ تو یہ جو الف ہے دوستو، یہ الف آپ کو آ یا لی یا پھا جو ہے لاسٹ میں، اس کو آپ کو پا نہیں نکالنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، جلدی بولنا ہے تینوں حرف کو۔ الف کے اندر الف لام پھا، یہ تین حرف ہے، تو الف الف اس طرح بولنا ہے۔ اس کے بعد جو یہ حرف ہے دوسرا با، اس کے بعد تا، اس کے بعد سا، یہ تینوں جو حرف ہیں ایک دم سیم آپ کو دکھ رہا ہے، ایک ہی شکل جیسا، ایک ہی طرح کا یہ تینوں حرف آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے یہ تینوں حرف۔ تو دوستو، ان تینوں حرف کی پہچان آپ کو اس طرح سے کرنی ہے کہ اگر یہ تینوں حرف ہو، آپ کو پہچاننا کیسے ہے کہ اگر یہ جو بندی دکھ رہے ہیں آپ، یہ جو بندی نقطہ، یہ جو نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والے، اگر ان تینوں میں سے اس جیسی حرف میں اگر ایک بندی نیچے ہو اس کو بولیں گے با، اور اگر دو بندی ہو اور اوپر ہو تو اس کو بولیں گے تا، اور اگر تین بندی، تین نقطہ ہو اور اوپر ہو تو اس کو بولیں گے سا۔ تینوں حرف کی پہچان آپ کو نقطے سے کرنی ہے، ایک نقطہ ایک بندی نیچے ہو تو با، دو نقطہ دو بندی اوپر ہو تو تا، اور تین بندی تین نقطہ اوپر ہو تو سا۔ اس کے بعد یہ تینوں حرف بھی اسی طرح سے ہے، پہلا حرف جیم، اس کے بعد ہا، اس کے بعد خا۔ اس طرح سے دوستو یہ تینوں حرف بھی آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ جو پہلا حرف ہے اس کو بولیں گے جیم، اس کو زیادہ تھوڑا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہا، اس کے بعد خا، یہ دونوں حرف کو ایک ایک الف کے برابر تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ یہ جیم جو ہے آپ کو زیادہ کھینچنا ہے۔ دوستو یہ تینوں حرف بھی ایک ہی جیسا آپ کو دکھ رہا ہے، ایک ہی شکل کا، ایک ہی طرح کا آپ کو دکھ رہا ہے۔ اس کے اندر بھی جو بندی ہے، جو آپ یہاں پہ ایک بندی دیکھ رہے ہیں، اس کے مطلب ہے یہ جیم ہے۔ اس کے اندر کوئی سا بھی بندی، کوئی سا بھی نقطہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک بندی ہے اور ایک نقطہ اوپر میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ خا ہے۔ تو یہ تینوں حرف آپ پھر سے جان لیجئے، میں پھر سے بول دیتا ہوں، جیم، ہا، خا، یہ تین ہو گئے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو حرف بھی سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے، دال، ذال، یہ دونوں حرف بھی بندی سے ہی پہچان ہوتی ہے۔ اگر بندی ہے تو ذال، اگر بندی نہیں ہے تو دال، بندی نہیں ہے تو دال، یہ والا دال، ذال۔ جیم اور ذال میں فرق ہے، جیم کو تو ایک دم صاف و شفاف آواز میں جیم، اور یہ ذال تھوڑی سی پتلی آواز میں آپ کو بولنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس حرف کا مخرج کہاں سے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، ان چیزوں کی جانکاری آپ کو میں دوں گا۔ ابھی فی الحال کے لیے آپ صرف حرف کی آواز کو سنیے کہ میں کیسے ادا کر رہا ہوں۔ یہ دال اور یہ ذال، اس کے بعد یہ جو ہے را، اس کے بعد یہ زا۔ تو اس کو بھی یہ جو را ہے، را، یہ جو زا ہے اس کو بولنا ہے زا، زا۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو را ہے اس کے اوپر اگر ایک نقطہ آ جائے، ایک بندی آ جائے تو اس کو ہم اسی طرح کا حرف ہو اور اس کے اوپر ایک بندی، ایک نقطہ ہو تو اس کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، زا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو زا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اگر بندی کو ہٹا دیں، بندی یہ جو نقطہ ہے اس کو اگر ہم غائب کر دیں، ختم کر دیں تو یہ اس کو را بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں، را بھی ہو سکتا ہے، زا بھی ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ جس کے اوپر بندی ہو وہ زا، اور جس کے اوپر نہ ہو وہ را۔ تو را، زا، اسی طرح سے یہ دونوں ایک ہی طرح کا حرف ہے، ایک ہی جیسا، ایک ہی شکل کا آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے۔ آپ کو ادا کیسے کرنا ہے، سین چھوٹی نہیں بولنا ہے یا بڑی نہیں بولنی ہے، آپ کو
چھوٹی سین کو بولنا ہے آرام سے سین، اس کے بعد بڑی شین کو بولنا ہے شین شین۔ اس کے بعد جو دو حرف آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں صاد اور یہ ضاد، یہ دونوں حرف ہی ایک ہی جیسا کا دکھ رہا ہے، ایک ہی شکل کا اور ایک ہی ایک دم سے سیم ٹو سیم آپ کو یہ دونوں بھی دکھ رہا ہے۔ اس میں بھی آپ کو بندی کا ہی فرق ہے، بندی اگر ہے تو ضاد، بندی نہیں ہے تو صاد۔ تو یہ والا جو حرف ہے یہ صاد جس میں کہ بندی نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو حرف ہے یہ ضاد، اس کے بعد یہ دونوں حرف بھی ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی شکل کا ہے۔ اس کو کیا بولنا ہے طا، اس کو کیا بولنا ہے ظا، جس کے اوپر بندی نہ ہو نقطہ نہ ہو وہ طا، جس کے اوپر بندی ہو نقطہ ہو، ان دونوں حرف میں سے اس طرح کے حرف اس شکل کے حرف میں اس کو بولیں گے ظا۔ یہ طا یہ ظا۔ اس کے بعد یہ دونوں حرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو حرف ہیں عین اور یہ غین، تو ان دونوں میں بھی بندی کا ہی فرق ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندی ایک نقطہ ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین 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 جس کے اوپر کہ بندی نہیں ہے، اس کے بعد غین اس کے اوپر بندی ہے، غین غین۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے پھا ہے، کیا ہے یہ پھا، جو کہ الگ سا دکھ رہا ہے آپ کو پھا۔ اس کے بعد یہ کیا ہے بڑی قاف ہے اور یہ چھوٹی قاف ہے، جو کہ الگ الگ ہے اور الگ الگ شکل بھی ہے، الگ الگ دکھتا بھی الگ الگ ہے، ڈفرینٹ طریقے کا ہے۔ تو یہ جو دو بندی ہے اور اس طرح سے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے قاف، اور یہ جو ہے یہ کاف۔ آپ کو سمپل سی آواز میں، نارمل سی ایک دم آسان سے پتلی آواز میں آپ کو کاف یہ والا بولنا ہے، اور یہ کیا بولنا ہے بڑی قاف جو ہے اس کو تھوڑا سا موٹی آواز میں قاف۔ اس کے بعد یہ جو حرف ہے یہ لام، اس کے بعد یہ جو حرف ہے میم، اس کے بعد یہ جو حرف ہے نون نون نون، کوئی نو بولتا ہے، نو نہیں نون۔ اس کے بعد واو، اس کے بعد یہ جو حرف ہے یہ ہا، یہاں پہ بھی ہا تھا، یہ والا جو حرف تھا آپ نے دیکھا تھا یہ بھی ہا ہے۔ اس کے اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ ہا اور یہ آسان سے ہا۔ اس کے بعد یہ جو ہے حمزہ، اس کے بعد یا۔ تو دوستو یہ تھی جو ہے حروف مفردات کو پڑھنے کا طریقہ، اس طرح سے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں جس طرح سے آپ کو پڑھ کے بتایا آپ مشق کریں گے اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے۔ اور دوستو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو ہے با کا ادا کرنے کا جو جگہ ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، تا جو ہے کس جگہ سے نکلے گا، سا کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور اسی طرح سے ایک ہی جگہ سے ایک ہی طریقے سے کون کون سے حرف نکلیں گے، ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو مجھے امید ہے، مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی سیکھنے اور ایک دوسرے کو سکھانے کی توفیق دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی اور قرآن مجید سیکھنے کی، قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اور دوستو بیل بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تو ہی جا کے آپ کو الگ الگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا، نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے گا، اور آپ ان سب ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔